طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو جس بوٹی کا تعارف اور اس سے متعلقہ چند مفید نسخہ جات ذکر کروں گا۔ اس بوٹی کا نام اجوین ہے۔ اطباء کرام نے اس کی 4 اقسام بیان کی ہیں اور اس ویڈیو میں ان 4 اقسام کے مفید اور مجرب قسم کے نسخہ جات بھی ذکر کروں گا۔ اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ نے پھر بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہوگی اور آپ کے علم میں یقینی اضافے کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور سکپ وغیرہ نہیں کرنا۔ ناظرین، پہلے میں اجوائن کی اقسام کے نام بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اجوائن کی ہر ایک قسم کے بارے میں بتاؤں گا اور چند نسخہ جات کا بھی ذکر کروں گا۔ اجوائن کی اقسام میں ایک قسم اجوائن دیسی ہے، دوسری دل اجوائن ہے، تیسری اجوائن خراسانی ہے اور چوتھی اجمود ہے۔ اجوائن دیسی ایک عام اور مشہور پودا ہے۔ اس کا استعمال صدیوں سے بر صغیر یعنی پاکستان اور ہندوستان، جس کو کہتے تھے بر صغیر پاک و ہند میں، صدیوں سے اس کا استعمال چلا آ رہا ہے۔ یہ پودا ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہوتا ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، اردو اور ہندی میں اس کو اجوائن کہتے ہیں، فارسی میں نان خواہ اور عربی میں امون ملوکی کہتے ہیں۔ بعض کتابوں میں کمون ملوکی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہندی زبان میں اصل لفظ انجوائن تھا، جو بعد میں تبدیل ہو کر اجوائن ہو گیا۔ ناظرین، اگر غور سے دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو ان کا مطلب ہوتا ہے غلہ یا اناج، اور جوائن کا مطلب ہوتا ہے کھلانے والا، تو اس کا پورا مطلب اناج یا غلہ کھلانے والا ہوا۔ یعنی اس کے استعمال کرنے سے آدمی کو بھوک لگتی ہے اور جو کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہضم کرتی ہے۔ اس طرح ناظرین، اگر فارسی کے لفظ پر غور کیا جائے تو نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی اور خواہ کا مطلب ہوتا ہے خواہش، یعنی یہ روٹی کھانے کی خواہش پیدا کرتی ہے یا بھوک پیدا کرتی ہے۔ اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد ناظرین، آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے اور معدے کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کا پودا سوئے کے پودے کی طرح ہوتا ہے، مگر اس سے تھوڑا باریک ہوتا ہے اور رنگ میں سفیدی مائل ہوتا ہے۔ اس پودے کے پتے سبز دھنیا سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اکثر یہ پودا خود رو ہوتا ہے اور ویران جگہوں اور پہاڑوں وغیرہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو باقاعدہ کاشت بھی کیا جاتا ہے۔ طبی نسخہ جات میں عام طور پر اس پودے کا جو حصہ استعمال ہوتا ہے وہ اس کا بیج ہوتا ہے اور اسی کو روزمرہ زبان میں اجوائن کہہ دیتے ہیں۔ اس کی بو اور مزہ تیز ہوتے ہیں اور تلخ بھی ہوتا ہے۔ طبیعت کے لحاظ سے یعنی مزاج اس کا گرم خشک ہوتا ہے، اس لیے سرد مزاج لوگوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور بلغمی مزاج یا بلغمی امراض میں بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس کی مقدار 4 ماشا سے 10 ماشا تک استعمال کی جاتی ہے۔ اجوائن سے عرق اور نمک بنایا جاتا ہے۔ عرق نکالنے اور نمک بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے،
جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ بازاروں میں اجوائن کا جوہر ملتا ہے جس کو ست اجوائن کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو تھائمول کہتے ہیں۔ اس ست کو بھی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت تیز اور جلد اثر کرنے والا ہوتا ہے۔ اس میں اجوائن کے تمام افعال زیادہ قوت میں پائے جاتے ہیں۔ دانتوں کے کیڑوں کو مارنے کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اجوائن کا نمک کس طرح نکالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اجوائن کا وہ پودا حاصل کرنا ہے جو مکمل طور پر پکا ہوا نہ ہو بلکہ پکنے کے قریب ہو۔ اگر تازہ پودا نہ مل سکے تو آپ خشک پودا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو جلا کر بالکل راکھ کر دیں اور تقریباً 6 گنا پانی اس میں ڈال دیں۔ 3-4 روز تک اس کو یوں ہی پڑا رہنے دیں، لیکن ان 3-4 دنوں میں آپ نے اس کو چھڑی وغیرہ سے دن میں 1-2 مرتبہ اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ اس کے بعد اس کو احتیاط سے نتھار لیں۔ جو گار نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کو پھینک دیں۔ اس نتھرے ہوئے پانی کو آگ پر چڑھا دیں اور اس کو پکائیں۔ جب سارا پانی خشک ہو جائے گا تو نمک میں تبدیل ہو جائے گا، تو اسے خشک کر لیں اور سنبھال کر رکھ لیں اور یوں آپ کا نمک اجوائن تیار ہو جائے گا۔ یہ نمک ہاضمے کے لیے اور جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو ان کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ کھانسی، دمہ اور ہیضہ کے لیے بھی مفید ہے۔ 1 سے 2 رتی تک آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اجوائن کا عرق بنانے کا لیے جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ 400 گرام اجوائن دیسی لے لیں اور 2 سے 4 سیر پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح حسب دستور عرق نکال لیں۔ عام طور پر عرق انہی طریقوں سے نکالا جاتا ہے جو طبی کتب میں مذکور ہیں، لیکن آج میں آپ کو عرق نکالنے کا نیا طریقہ بتاتا ہوں جو میں نے خود آزمایا ہے اور بہت ہی مفید پایا ہے۔ اس طریقہ سے عرق جلدی نکلتا ہے اور زیادہ مقدار میں بھی نکل آتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 2 پریشر کوکر لے لینے، عام طور پر گھروں میں موجود ہوتے ہیں، تو آپ نے ایک کوکر میں جو میں نے پانی بتایا تھا 400 گرام اجوائن اور 3 سے 4 سے پانی جو میں نے بتایا تھا اس کو بھگو کر جو رات کو رکھا ہے اس کو ایک کوکر میں ڈال دیں اور اس کا ڈھکن جو ہے وہ آپ اس کو مضبوطی سے ڈھکن کس دیں۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پائپ لگا دیں جس سے وہ ویٹ ہوتا ہے کوکر کا، جب اس میں بھاپ پیدا ہوتی ہے کھانا پکانے کے وقت تو وہ اس سے نکلتی ہے بھاپ، آپ اس کا ویٹ اتار لیں اور اسی سائز کا ایک پائپ بازار سے ملتا ہے، آپ وہ پائپ اس کوکر پر لگا دیں اور پائپ کا دوسرا سرا دوسرے کوکر پر لگا کر اس کا بھی ڈھکن بند کر دیں۔ جس کوکر میں اجوائن یا دوا پڑی ہے اس کو آپ چولہے پر چڑھا دیں اور دوسرا کوکر جو ہے وہ آپ ایک نل کے نیچے رکھ دیں، اس کے اوپر موٹا سا کپڑا بھی رکھ دیں اور ٹوٹی جو ہے وہ آپ نے، جسے ٹوٹی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، نل کہتے ہیں جسے،
ٹیپ کہتے ہیں جسے انگریزی میں، وہ آپ نے دوسرے کوکر کے اوپر چلا دینی ہے۔ جیسے جیسے ناظرین پہلے کوکر میں جس میں دوا پڑی ہے بھاپ پیدا ہوگی، وہ پائپ کے ذریعے دوسرے کوکر میں آئے گی اور اس کے اوپر جو پانی چل رہا ہے وہ اس بھاپ کو خود بخود ٹھنڈا کرتا رہے گا، اور اس میں خالی جو کوکر پڑا ہے جس میں بھاپ آ رہی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا عرق بنتا رہے گا۔ ناظرین یہ نسخہ، یہ طریقہ جو ہے بہت ہی محفوظ طریقہ ہے، کیونکہ اس سے جو ہوتی ہے گیس وہ ضائع نہیں ہوتی، جو بھاپ بنتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ کوکر جو ہوتے ہیں بہت سختی سے سیل ہوتے ہیں، ان کے اندر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے اور کسی قسم کی بھاپ جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا اور بھی ہوتا ہے ایک پینسی جس سے بھاپ باہر نکلتی ہے، آپ اس کو بھی تھوڑا سا کور کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت جلد ہی عرق نکل آئے گا، اور بہت ہی زیادہ مقدار میں نکلتا ہے کیونکہ اس سے بھاپ وغیرہ ضائع نہیں ہوتی۔ اب ناظرین میں یہ ایک عرق بنانے کا طریقہ تھا، اب میں آپ کو چند کامیاب نسخے بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ ان سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلا نسخہ داد کے بارے میں ہے، جو داد کا عمدہ علاج، اس کے علاوہ خارش اور چنبل کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ نسخہ کے اجزاء آپ ناظرین نوٹ فرما لیں: اجوائن 4 تولہ، پھٹکری سفید 1 تولہ، توتیا سبز 1 تولہ۔ سب کو لوہے کی کڑھائی میں ڈال دیں اور نیچے آگ جلا لیں۔ جب سب چیزیں جل کر سیاہ ہو جائیں تو پھر سرما کی طرح باریک کر لیں اور کوئی موم یا ویزلین ملا کر مرہم بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ مرہم آپ استعمال کریں، داد ہو، چنبل ہو، دھدر ہو یا خارش ہو، چند ہی دنوں میں اپنا اثر دکھائے گا اور داد کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اس نسخہ کے استعمال میں ناظرین آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ صرف بیرونی استعمال کے لیے ہے، اس کو اندرونی طور پر کھانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، اس لیے اس دوا کو بچوں سے یا بچوں کی پہنچ سے بھی دور رکھیں۔ ناظرین اجوائن نہ صرف پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے بلکہ یہ پیٹ کی ظاہری شکل و صورت کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ بڑا ہوا ہو اور توند نکلی ہوئی ہو ان کے لیے اجوائن کا استعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ بڑا ہوا ہو تو ان کو چاہیے کہ 1 چمچ کھانے والا 1.5 لیٹر پانی میں ڈال دیں اور اس وقت تک جوش دیں جب پانی 1 لیٹر رہ جائے۔ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن پئیں، انشاءاللہ چند روز تک آپ کا بڑھا ہوا پیٹ اور جسم کی زائد چربی پگھل جائے گی اور آپ پوری طرح فٹ اور سمارٹ ہو جائیں گی۔ ناظرین پرانے بخاروں میں اجوائن بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پرانے بخاروں کو دور کرنے کے لیے 6 ماشا اجوائن دیسی لے لیں اور 3 ماشا گلو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو خوب رگڑیں اور چھان کر پی لیں۔ اگر مناسب سمجھیں تو حسب ذائقہ اس میں نمک بھی شامل کر سکتے ہیں۔ 2 سے 4 دن میں انشاءاللہ بخار دور ہو جائے گا۔ ایک اور نسخہ درد سر دائمی کے لیے، یعنی وہ درد جو سر میں ہمیشہ رہتا ہے، جتنا ہی درد سر پرانا ہو کیوں نہ ہو، اس کے استعمال سے انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر درد دور ہو جائے گا۔
نسخہ کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں: اجوائن دیسی، حلیلہ کلاں اور چرائتا۔ ہم وزن لے لیں، ان تینوں اجزاء کو پیس کر صفوف بنا لیں اور 6 ماشہ کی مقدار میں 1.5 پاؤ پانی میں رات کو بھگو دیں اور جوش دے دیں۔ جب پانی 1 پاؤ رہ جائے تو چھان کر دن میں 3 مرتبہ پئیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتہ لگاتار پینے سے پرانا درد سر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ یہ نسخہ جات بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں اجوائن خراسانی کی۔ اجوائن خراسانی کو اردو میں اجوائن خراسانی ہی کہتے ہیں، عربی میں بدر البنج اور فارسی میں تخم بھنگ کہتے ہیں۔ اس کے بیج زیادہ تر ایران کے شہر خراسان سے آتے ہیں، اس لیے اس کو خراسانی کہتے ہیں۔ اس کے بیج چونکہ اجوائن سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے اتباع نے اس کو اجوائن خراسانی کہتے ہیں۔ اجوائن خراسانی کا پودا اور اس پودے کا تنا موٹا اور روئیں دار ہوتا ہے۔ اس کے پتلے کناروں سے اس کے پتلے کنارے ہوتے ہیں اور دندانے دار ہوتے ہیں اور رنگت میں سبزی مائل سیاہ ہوتے ہیں۔ ان پر بھی روئیں ہوتی ہیں۔ اس کے پتے موٹے ہوتے ہیں اور لمبائی میں مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بھی مختلف ہوتی ہے، بعض تکونی شکل کے ہوتے ہیں اور بعض بیضوی شکل میں ہوتے ہیں اور نوکدار ہوتے ہیں۔ اس کی شاخوں پر پتوں کے نیچے پھل لگتے ہیں جو انار کے پھول کی پتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس کے بیج 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی سفید، سرخ اور سیاہ۔ جس پودے کے بیج سفید ہوتے ہیں اس پودے کا پھول بھی سفید ہوتا ہے اور پتے نرم ہوتے ہیں۔ سرخ بیج والے پودے کا پھول زردی مائل ہوتا ہے، اس کے پتے بھی نرم ہوتے ہیں، لیکن سفید بیجوں والے پودوں کی نسبت کم نرم ہوتے ہیں اور سیاہ بیج والے پودے کے پھول نیلے ہوتے ہیں اور پتے لوبیا کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ بیجوں کی شکل تخم ریحان سے ملتی جلتی ہے لیکن رنگت میں تخم ریحان سے کم سیاہ ہوتے ہیں۔ عمدہ اور بہترین قسم یہی ہے، یعنی سیاہ سمجھی جاتی ہے، یعنی عمدہ اور بہترین قسم اجوائن خراسانی سیاہ جو ہوتی ہے اس کو سمجھی جاتی ہے۔ اصل میں یہ نہ تو اجوائن کی قسم ہے اور نہ ہی بھنگ کے بیج ہیں، جیسا کہ اس کے نام کے ساتھ اجوائن ہے اور فارسی میں تخم بھنگ ہے، بلکہ یہ ایک بالکل علیحدہ اور نشہ آور قسم کی چیز ہے۔ اس کا ذائقہ اجوائن کی طرح تیز اور تلخ ہوتا ہے۔ اجوائن خراسانی تیسرے درجے میں سرد اور خشک ہے اور اس کی مقدار خوراک ہے وہ نصف ماشہ سے 1 ماشہ تک ہے۔ اس کو کثرت سے استعمال کرنے یا زیادہ عرصہ استعمال کرنے سے چکر آنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جانا اور جنون جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ذہن اور عقل میں اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ بعض اوقات اعضاء میں بھی استرخاء پیدا ہو جاتا ہے، مریض کا بدن سرد اور رنگت زرد ہو جاتی ہے، مریض گفتگو کرنے کے
قابل نہیں رہتا اگر ان امراض کا باقاعدہ علاج نہ کرایا جائے تو نوبت ہلاکت تک پہنچ سکتی ہے۔ ناظرین، چونکہ یہ دوا زہریلے اثرات رکھتی ہے اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی علامات جو اس کی مقدار زیادہ استعمال کرنے سے ہوتی ہے ان کا ذکر کر لیا جائے۔ اس کی سیاہ قسم باقی اقسام کی نسبت زیادہ زہریلے اثرات رکھتی ہے۔ جب اس کو مقررہ مقدار سے زیادہ استعمال کر لیا جاتا ہے تو اعضاء میں سردی پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، ہچکیاں آتی ہیں، عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، بدن کا رنگ زرد اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، منہ سے جھاگ بہنے لگتا ہے، مریض کوئی بات نہیں کر پاتا، زبان خشک ہو کر سوکھ جاتی ہے۔ اگر اس کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو مریض جلد ہی حرکت قلب بند ہونے سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس قسم کی صورتحال ناظرین پیدا ہو جائے تو گرم پانی میں گھی اور شہد ملا کر مریض کو قے کرائی جائے یا دودھ میں انجیر کو جوش دے کر اس میں بورہ ارمنی ملا کر قے کرائیں تاکہ معدہ زہر کے اثرات سے پاک ہو۔ جب معدہ صاف ہو جائے تو بکری کا دودھ پلائیں، انشاءاللہ مریض سے زہریلے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے افعال کی بات کریں تو یہ مسکن اور مخدر ہے، اسی وجہ سے بلغمی، کھانسی اور ہر قسم کے دردوں میں خارجی طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ چنانچہ عرق النساء، وجع المفاصل جو بڑے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، اور نقرس جو کہ چھوٹے جوڑوں کا درد ہوتا ہے اور عام طور پر انگوٹھے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے وغیرہ جیسے دردوں میں استعمال کرنے سے یہ درد دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ منوم یعنی نیند لانے والی ہوتی ہے اس لیے یہ جنون، ہذیان اور بے خوابی کے لیے مستعمل ہے۔ اس کے اور بھی کئی فوائد ہیں، جیسے کہ ہر قسم کے نزلہ کو روکتی ہے، رطوبت بہنے کو روکتی ہے، دماغی رطوبت کو خشک کرتی ہے، اس لیے نزلہ دماغی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب میں اجوائن خراسانی کے چند نسخہ جات بیان کرتا ہوں۔ پہلا نسخہ، حیضہ کے لیے 1 تولہ اجوائن خراسانی لے لیں، اس کو صاف کریں اور توے پر ڈال کر نیچے تیز آگ جلا لیں۔ جب اجوائن بالکل جل کر سیاہ ہو جائے تو اتار لیں اور ٹھنڈا کر لیں، اس کے بعد اس میں ہم وزن چینی ملا لیں۔ حیضہ کے لیے دوا تیار ہے، آپ حیضہ کے مریض کو 2 چٹکیاں بھر کر تازہ پانی کے ساتھ مریض کو دیں، انشاءاللہ مریض سنبھل جائے گا۔ اجوائن خراسانی کے بیجوں سے روغن نکالا جاتا ہے جس کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، ان میں سے 2-3 میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سفید اجوائن خراسانی کے بیج حسب ضرورت لے کر اس کو گرم پانی میں آٹے کی طرح گوندھ لیں اور دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا خشک کر لیں، پھر ان کو دبا کر نچوڑ لیں اور جو روغن حاصل ہو اس کو سنبھال کر رکھیں۔ اب جن لوگوں کے سر میں جوئیں ہوں یہ روغن لگائیں، انشاءاللہ جوئیں مر جائیں گی۔ عام طور پر چھوٹے بچوں کے سروں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، تو یہ جوئیں انشاءاللہ یہ روغن لگانے سے جوئیں ختم ہو جائیں گی۔
اس کے علاوہ سر میں گرمی کی وجہ سے پھنسیاں ہوں یا جسم پر تر یا خشک خارش ہو، اس پر یہ روغن لگائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اس روغن کو تشنج والے پر مالش کرنے سے تشنج بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ روغن کان کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ 2-3 قطرے دکھتے ہوئے کان میں ڈال دیں، انشاءاللہ کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اجوائن کی ایک اور قسم، یعنی اجمود کی۔ یہ بھی اجوائن کی ایک قسم ہی ہے۔ یہ بھی اجوائن کی ایک قسم ہی ہے۔ فارسی میں اس کو کرفس ہندی کہا جاتا ہے۔ یونانیوں کو ہاں اس کا ذکر ملتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں 2 آرائیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یونانیوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں ان کو علم تھا، اس لیے یونانیوں نے اجمود کو کرفس ہی کہا۔ لیکن اکثر اتباع کی رائے میں اجمود اور کرفس الگ دونوں الگ چیزیں ہیں، کیونکہ ان دونوں کے شکل اور صورت میں نمایاں فرق ہے۔ اجمود کا بیج کرفس کے بیج سے 2 گنا بڑا ہوتا ہے اور موٹا ہوتا ہے، اور ان کے رنگ میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اگر اجمود کو کرفس ہندی اور کرفس کو کرفس کے نام سے پکارا جائے تو ان میں اسی طرح امتیاز ہوگا۔ اس کے برعکس اگر اجمود کو ہی کرفس بولا جائے تو ان میں امتیاز نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ پڑھتے ہیں کتابوں میں، یا جو لوگ کتابوں میں پڑھیں گے اس سلسلے میں، تو ان کو دونوں ایک ہی چیز سمجھ آئے گی۔ لہذا اجمود کو اجمود یا کرفس ہندی بولا جائے اور کرفس کو کرفس بولا جائے تو ان میں امتیاز قائم ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عام طور پر ناظرین یہ کھیتوں میں کاشت کی جاتی ہے اور اس کے پودے جاڑوں میں بوئے جاتے ہیں۔ اس کا پودا اجوائن کے پودے کے مشابہ ہوتا ہے، جو تقریباً 3 فٹ تک اونچا ہو سکتا ہے۔ اس کی کئی شاخیں ہوتی ہیں۔ پتے کا ہر حصہ کٹے ہوئے کناروں والا ہوتا ہے۔ اجوائن ہی کی طرح اس کی شاخوں پر بھی بڑے بڑے چھتے لگتے ہیں، اور ان میں سے سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے بیج نکلتے ہیں۔ پھولوں میں تخم ہوتے ہیں جن کو اجمود کہتے ہیں۔ جب چھتا پختہ ہو جاتا ہے تو اس کو کوٹ لیتے ہیں اور اجمود کے دانے نکال لیتے ہیں۔ ان بیجوں کا ذائقہ تیز اور تلخ ہوتا ہے۔ یہ تخم اجوائن کے بیجوں کے تقریباً مشابہ ہوتے ہیں، لیکن اجمود کے دانے تقریباً گول ہوتے ہیں، اور اجوائن کے دانے بیضوی ہوتے ہیں۔ اس کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور خشک ہوتا ہے۔ اب ناظرین اس کے افعال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اجمود درد شکم کو دور کرتی ہے، ہاضمے کے عمل کو تیز کرتی ہے، جوڑوں کے درد اور نقر یعنی چھوٹے جوڑوں کے دردوں کے لیے حفظ تقدم کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور حکمت میں آنتوں، رگوں اور مسامات کے سدھے کھولنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ حیض کی خرابیوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ مختلف ادویات کے ساتھ استعمال کر کے ماہواری کو جاری کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ نسخہ جات کے سلسلے میں
میں صرف ایک ہی نسخہ بیان کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ یہ نسخہ درد، سوجن، گنٹھیا، عرق النساء، درد کمر، درد پیٹھ اور ٹانگوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے اجزاء آپ نوٹ فرما لیں: اجمود، بائے بڑنگ، سیندا نمک، برادہ دیودار، پوست بیخ چترک، فلفل سیاہ، فلفل دراز، پپلا مول، سونف ہر ایک تولہ، پوست حلیلہ زرد 5 تولہ، بیخ بدہارا اور سونٹ ہر ایک 10 تولہ۔ ان سب ادویات کا صفوف بنا لیں۔ 3 سے 6 ماشا کی مقدار میں گرم پانی یا عرق سونف کے ساتھ مریض کو دیں، یا خدا ناخواستہ آپ خود ان جوڑوں میں دردوں کا شکار ہیں تو خود پئیں۔ انشاءاللہ ان تمام امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا اجوائن اور اس کی اقسام کا تعارف۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اب ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔